بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کو اسی وقت عزت اور اللہ رب العزت والجلال نے اس کو شرف عطا کیا جب اللہ رب العزت والجلال آسمان و زمین بنا رہے تھے۔ اسی وقت سے یہ محرم کا مہینہ اللہ رب العزت والجلال کے پاس محترم ہے، معزز ہے، مکرم مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینے میں یہیں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے کہ جیسے عیسائیوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ جنوری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کا اور اسلام کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت ساری تاریخی واقعات ہیں، اسلامی واقعات ہیں کہ جن کے سننے سے، جن کے پڑھنے سے ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کے پاس بہت ہی محترم ہے، معزز مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے ہمیں بھی یہی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ محترم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کے اندر ایسے واقعات پیش آئے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات ہیں جو اس مہینے کے اندر پیش آئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر تفصیل کے ساتھ یوم عاشورہ اور پھر اس دن کے جو تاریخی واقعات ہیں، ایسے ہی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ انشاءاللہ بیان کریں۔ لیکن محرم کے مہینے کے تعلق سے جو ایک غلط بات مسلمانوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ محرم کا مہینہ نعوذ باللہ نحوست کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے تعلق سے ابھی بھی مسلمانوں کے اندر یہ خیالات باقی ہیں، لہذا ان خیالات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی وقت، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال نحوست والا یا بے برکت والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کی تمام دن اور رات، وقت، گھڑیاں، سیکنڈ، سب اللہ کے بنائے گی۔ اللہ کسی کے اندر، کسی منٹ کے اندر، کسی سیکنڈ کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ ہاں، اس وقت کے اندر، اس منٹ کے اندر یا اس گھڑی کے اندر نحوست ہے جس میں آدمی گناہ کرتا ہے، جس میں آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ وقت نحوست والا ہو سکتا ہے، وہ وقت آدمی کے لیے منحوسیت کا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے بنائی ہوئی کوئی چیز کے اندر کوئی کمی یا کوئی نحوست نہیں۔ وہ جیسے اللہ رب العزت والجلال نے اس کو بنایا ہے ویسے ہی ہے وہ، اور بغیر عیب کے۔ تو یہ محرم کا مہینہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی نحوست، کوئی چیز نہیں۔ تو مسلمانوں کو اس مہینے کے تعلق سے اپنے خیالات کو بدلنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر خوشی کا کام بھی کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر اپنے کاروبار کا آغاز بھی کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر گھروں کا افتتاح بھی کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر
شادی بیاہ کا ہر کام، جو بھی خوشی کا کام ہے، ہر کام اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی نحوست والا مہینہ ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا اس کے اندر پیش نظر ہے کہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو بس ضرورت نہیں ہے اس میں پھر نحوست کے اندیشے کی، اس میں اس کام کے اندر وہ کام کے خراب ہو جائے گا، یہ غلط تصور ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے اگر اللہ کی رضا اور ثواب کی امید ہے اور اسلام کے اندر وہ کام جائز ہے، تو بس اس کے اندر کیا ہے، ہرگز کوئی نحوست کا کوئی امکان نہیں، کسی وقت کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے اس کام کے اندر کوئی خرابی نہیں آ سکتی۔ تو ہمارے پیش نظر ہمیشہ اللہ کی رضا رہنا چاہیے، میں کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بس ہمارے سامنے اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضامندی ہے، تو ہمارا کوئی کام کسی بھی مہینے میں خراب نہیں ہو سکتا، ہم اس لیے کہ وہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کے تعلق سے عرض کی گئی یہ باتیں، جو ہم 2-3 جمعوں سے جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ واپس میں اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میت کے انتقال کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے سوگ کا، غم منانے کا۔ غم منانا آدمی کے اندر فطری چیز ہے کہ مرحوم سے جتنا تعلق ہوتا ہے مرنے والے سے، اس تعلق اور اس محبت کی بنیاد پر آدمی کے اندر غم کی کیفیت رہتی ہے۔ آدمی سے اگر مرنے والے سے بہت گہرا تعلق تھا، بہت زیادہ تعلق تھا، تو اس کے اوپر غم کے آثار بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اگر مرنے والے سے اس کا تعلق اتنا گہرا نہیں تھا، اس سے زیادہ لگاؤ یا محبت نہیں تھی، تو اس کے اوپر اتنے زیادہ غم کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ لیکن شریعت نے یہاں پر طریقہ بھی بتلایا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مرنے کے اوپر آدمی کو کتنے دن تک غم منانا ہے، کتنے دن تک سوگ منانا ہے۔ یہ شریعت یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ آدمی میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ کسی کے بھی انتقال کے اوپر غم منانے کی اجازت نہیں۔ ایک صحابیہ ہے، ان صحابیہ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، 3 دن گزر گئے، اس کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی اور خوشبو منگا کر اپنے جسم کے اوپر لگائی، اور یہ فرمایا کہ شوہر کے علاوہ کسی کے بھی انتقال کے اوپر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی شریعت نے مجھے اجازت نہیں دی۔ لیکن بیوی کے لیے یہاں پر الگ مسئلہ ہے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا، 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنی عدت پوری کرے گی، وہ اسی غم کی حالت میں رہے گی۔ یہ شریعت کی طرف سے اس کے اوپر پابندی، تو لہذا ان دنوں کے اندر زیب و زینت کی کوئی چیز عورت استعمال نہیں کرے گی، نہ اپنے بالوں میں خضاب لگائے گی، نہ بدن پر خوشبو لگائے گی، اور نہ مہندی لگائے گی، اور نہ ہی خوشبو کے تیل سے کنگھی کرے گی، اور پھر نہ ہی بغیر کسی ضرورت کے ادھر ادھر جو مجلسیں ہوتی ہے اپنے گھر کے باہر عورت نہیں نکل سکتی۔ تو لہذا اس وقت کی جو بھی کیفیت ہو علماء اکرام، مفتیان اکرام سے پوچھ کر آگے کے کام کرنا چاہیے۔ لیکن عورت کے اوپر پابندی یہی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی، یہ اس کے اوپر پابندی ہے، کسی بھی تقریبات وغیرہ میں وہ شریک نہیں ہو سکتی۔ یہ شریعت کی طرف سے عورت کے اوپر پابندی ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات بھی ہیں۔ تو یہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن تک وہ غم منائیں۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے رشتہ دار دوست کے انتقال پر بہت زیادہ 3 دن سے زیادہ اس کے اوپر غم کی کیفیت، یہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ اور ایسے ہی آگے مسئلہ آتا جنازے کے اٹھانے کا، جنازے کی نماز کا مسئلہ کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھائی جائے۔ تو جنازے کی نماز کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب جو ہوں گے وہ جنازے کی نماز میں میت کے سینے بیچ کے حصے میں کھڑے ہوں، اور پھر مسنون مستحب طریقہ یہ ہے کہ 3 صفیں لگائی جائے، 3 صفیں ہونی چاہیے جنازے کے اندر کم سے کم۔ اور پھر پہلی تکبیر، یہ جو جنازے کی نماز ہوتی ہے، جنازے کی نماز کے اندر 4 تکبیرات ہوتی ہیں۔ تو جنازے کی نماز میں نہ رکوع سجدے کے لیے جگہ چھوڑی جائے گی نہیں، بلکہ صفیں کیا ہے، مل کے کھڑے ہونے کا ہے۔ تو جو پہلی تکبیر کہی جائے گی اس کے اندر ثنا پڑھنے کا حکم ہے،
جنازے کی نماز میں جو پہلی تکبیر پڑھیں گے تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، اتنے لفظ کا اس ثنا کے اندر اضافہ ہے، و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، پہلی تکبیر کے بعد۔ اور جنازے کی نماز میں صرف پہلی تکبیر کے وقت ہی ہاتھ اٹھانا ہے، اس کے بعد جب ہاتھ باندھ لیں گے تو پھر دوسری تیسری چوتھی تکبیر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینا ہے اور پھر پہلے ثنا پڑھنا ہے، وجل ثناؤک کے لفظ کا اس کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر جب اللہ اکبر بول کے اٹھائیں گے تو اس کے اندر درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دوسری تکبیر ہو۔ تیسری تکبیر جب نماز جنازہ میں کہی جائے گی تو تیسری تکبیر کے بعد دعا کرنا ہے میت کے لیے۔ اگر بڑے لوگ ہیں تو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ تیسری تکبیر کے بعد اگر بڑے لوگ ہیں یعنی بالغ مرد بالغ عورت ہے، دونوں کے لیے تیسری تکبیر کے بعد ایک ہی دعا ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہیں گے تو اس کے بعد سلام پھیر دینا۔ اگر کوئی ایسے وقت میں آئے کہ ایک دو تکبیرات ان کی چھوٹ گئی تو انہیں فوراً امام صاحب جب تکبیر کہنے والے ہیں دوسری یا تیسری تکبیر تو اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ جنازے کی نماز میں جب امام صاحب دوسری تکبیر کہہ رہے ہیں تو دوسری تکبیر کہہ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد اگر موقع ہے جنازہ نہیں اٹھایا گیا تو اس کے بعد ان تکبیرات میں جو پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر اس کا موقع نہیں ہے تو صرف جو ایک تکبیر چھوٹ گئی تھی وہ تکبیر کہہ کر اپنی نماز جنازہ مکمل کر لینا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر جو تیسری تکبیر کے دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دیجیے، ومیتنا، ہمارے مردوں کی مغفرت کر دیجیے، وشاہدینا، ہمارے جو موجود لوگ ہیں ان کی مغفرت کر دیجیے، وغائبنا، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت کر دیجیے۔ تو نماز جنازہ کے اندر خود دعا ہے، تو اس لیے نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا نہیں ہے ثابت شریعت کے اندر۔ شریعت اسلام کے اندر نماز جنازہ چونکہ خود وہ ایک دعا ہے تو اس لیے نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں۔ اس کے اندر ایک اور مسئلہ کہ جیسا کہ نماز جنازہ کہاں پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز جنازہ کے لیے مسجد کے علاوہ مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز جنازہ کے لیے ایک الگ جگہ خاص تھی کہ اسی جگہ پر جنازہ لے جا کر مسجد کے علاوہ جگہ ہوتی تھی، وہاں پر جنازہ لے جایا جاتا تھا اور وہیں پر جنازے کی نماز ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جنازہ مسجد کے اندر لایا گیا، اس میں عذر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے تو جنازے کی نماز مسجد کے اندر ادا کی گئی تھی۔ تو لہذا آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا ناجائز اور مکروہ ہے، نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا ناجائز اور مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت کی پھر صورتحال شریعت اگر کچھ عذر ہے اجازت دے رہی ہے تو اس وقت کی صورتحال کے اعتبار سے پھر مسئلہ الگ ہو سکتا ہے، اگر یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مساجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی تھی، قبرستان کے قریب ہی ایک جگہ ہوتی جس جگہ پر جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب لہذا دیکھ لیں کہ شہروں کے اندر ہر جگہ مساجد کے اندر جنازے کی نماز ہونے لگی، یہ ناجائز ہے اور مکروہ ہے۔ اب وہاں پر کیا مجبوریاں ہیں، کیا عذر ہے، تو لہذا مسلمانوں کو نماز جنازہ کے لیے الگ سے جگہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ اب ہمارے شہر کی مساجد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر جنازے کی نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہے، تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ صرف لوگ مسجد کے اندر ہیں، بلکہ جنازہ بھی باہر ہونا چاہیے، امام بھی باہر ہونا چاہیے اور لوگ بھی باہر ہونے چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بعض مساجد کے اندر
لوگ تو مسجد کے اندر ہوتے، امام صاحب مسجد کے اندر ہوتے، جنازہ باہر ہوتا، لیکن یہ بھی مکروہ، یہ بھی مکروہ ہے، ایسا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب بارش کا مسئلہ ہے یا دھوپ کا مسئلہ ہے، اس وقت الگ بات۔ اور پھر اور ایک مسئلہ یہ آتا کہ نماز جنازہ کو لے جانا ہے، جنازے کو لے جانا ہے، تو اس وقت کیسے لے جائیں گے؟ تو جنازے کو لے جانے کے لیے آج کل کے زمانے میں ایمبولینس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائی لوگ اور پھر غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے جنازوں کو، اپنے مردوں کو گاڑیوں میں لے جاتے ہیں، ایمبولینس میں لے جاتے ہیں یا ویان میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہمیں ہر جگہ پر دوسروں کے طریقے سے بچنے کا حکم دیتا ہے، دوسروں کے طریقے کی کہیں بھی مشابہت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے جنازے کو، اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اگر یہاں پر بھی کوئی مجبوری ہے کہ لوگ ساتھ چلنے کے لیے، جنازے کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا پھر بہت دور جانا ہے جنازے کو لے کر، وہاں پر لوگ وہاں تک آنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، تو یہ بدرجہ مجبوری ہے۔ ورنہ آج کا جو عام رواج چل پڑا کہ ہر آدمی کچھ دوری پر قبرستان ہے، لیکن اس کے باوجود جنازے کو ایمبولینس کے ذریعے سے قبرستان تک لے جایا جا رہا، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو اس لیے میت کو چاہیے، جو اس وقت مسلمان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کندھوں پر اٹھا کر پورے اعزاز کے ساتھ اس میت کو لے جائے اور لے جا کر قبرستان کے اندر اس کی تدفین کریں۔ یہی طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ اور پھر جنازے کو قبر کیسی تیار کرنی چاہیے؟ قبر کیسی تیار کرنی چاہیے؟ قبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث میں بات ملتی ہے، وہ دو طرح کی قبر کی۔ ایک ہے صندوقی قبر، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جیسے یہاں پر قبر بنائی جاتی ہے صندوق نما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ ہے قبر بنانے کا، جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، یعنی قبر کے اندر ہی ایک دائیں جانب میں ایسی جگہ تیار کی جاتی ہے کہ میت کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر سے پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پسندیدہ طریقہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پر زمین نہیں ٹھہرتی ہے، زمین گر جاتی ہے، تو اس طریقے کی قبر یہاں نہیں بنائی جاتی، یہاں پر صندوق نما ہی قبر بنائی جاتی ہے، اس کے اندر پھر اس کو میت کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب میت کو قبرستان لے جایا جائے تو پھر میت کو قبر میں کہاں سے اتارنا ہے؟ سرہانے سے، یعنی قبلے کی طرف لے جا کر وہاں سے کیا ہے، دائیں جانب وہاں میت کو رکھ کر وہاں سے دائیں جانب سے میت کو قبر میں اتارنا۔ اور پھر جب قبر میں اتار دیا گیا تو اب وہاں پر قبر کے اوپر جب مٹی ڈالنا ہے، مٹی ڈالتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اوپر 3 مرتبہ مٹی ڈالی۔ ایک بار جب ایک مٹھی مٹی ڈالی تو کہا منہا خلقناکم، پھر دوسری مٹی ڈالی اور فیہا نعیدکم، اور جب تیسری مٹی ڈالی تو منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن مجید کی آیت ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ تو قبر کو کوہان نما بنانا ہے، قبر کو چوکور بنانے کی ممانعت آئی، قبر کو چوکور نہیں بنانا ہے بلکہ کوہان نما قبر بنانی چاہیے۔ اس کے بعد قبر کے اوپر پانی ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر پانی ڈالا اور سرہانے کھڑے کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے، صرف ایک دعا ہوگی قبر کے پاس۔ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ قبرستان کے اندر دعا کرتے، پھر 70 قدم چلنے کے بعد پھر دعا کرتے، پھر قبرستان کے نکلنے کے بعد دعا کرتے۔ یہ اتنی دعائیں کرنا ثابت نہیں، صرف ایک دعا ہے ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے پاس، کہ یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جو آگے سوال و جواب کا مرحلہ پیش آنے والا ہے میت کو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر میت کو ثابت قدمی عطا کرے اور میت کے تمام گناہوں کو بخش۔ اور ایک بھی یہ بات ہے کہ انتقال ہو جاتا کسی اور جگہ پر، کسی اور جگہ پر انتقال ہو جاتا تو میت کو وہاں سے لانے کی کوشش کی جاتی، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ میت کا جس جگہ پر انتقال ہوا ہے اسی جگہ پر اس کی تدفین ہونا ہے۔ جنگ احد کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین شہید ہوئے احد کے مقام پر، صحابہ چاہتے تھے کہ اپنے جو شہداء ہیں ان کو مدینے میں لے جا کر تدفین کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر وہ شہید ہوئے ہیں اسی جگہ پر ان کی تدفین کی جائے۔ تو لہذا طریقہ یہی ہے کہ جس جگہ پر انتقال ہو اسی جگہ پر تدفین کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کے لیے یہ بضد ہوتے ہیں کہ وہ
مکے میں اگر انتقال ہوا تو وہاں سے بھی ناس کو منگا دو، نہیں اسی جگہ پہ تقسیم کرنا. مدینے میں انتقال ہوا تو وہاں سے بھی منگاتے کہ نہیں یہیں پہ تقسیم کرنا. یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ یہی ہے کہ جس جگہ پر انتقال ہو جائے اسی جگہ پر میت کو دفن کرنا، اور قبر کو پختہ نہیں بنانا، پختہ قبر نہیں بنانا ہے، اس کے اوپر لیپا تھوپی نہیں کرنا ہے. قبر کے اندر کھودتے وقت جتنی مٹی قبر کے اندر سے نکلی بس اسی مٹی کو قبر کے اوپر ڈالنا ہے، یہ کام ہے. اور پھر دوہرے لگانا، لکھنا کرنا یہ کہیں بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو یہ میت کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی ہے. انشاءاللہ تفصیل کے بعد اور کیا کرنا چاہیے آپ کے سامنے عرض کریں گے. آخری بات، چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آئندہ جمعہ کو 10 محرم ہے، 10 محرم الحرام ہے. 10 محرم الحرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. تو لہذا آئندہ جو جمعہ جو ہے وہ 10 محرم ہے، عاشورے کا دن ہے. تو اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں. اس کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. تو اس لیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آئندہ جمعہ جو 10 محرم ہے اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے 9 تاریخ کے ساتھ 10واں روزہ یا پھر 10 کے ساتھ 11 روزہ یہ بھی مستحب ہے، رکھ سکتے ہیں. جو باتیں کہی گئی اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کریں.